قابل قدر سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ بیوی خامند کے بغیر کچھ نہیں اور خامند بیوی کے بغیر کچھ نہیں۔ سب کچھ ہو لیکن اگر بیوی نہ ہو تو انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہیں، اور چینل کو لائک بھی کر دیں۔ قابل قدر سامعین، قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یعنی بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم اپنے بیویوں کے لباس ہو۔ انسان پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو تو اس کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے کپڑے کسی کمرے میں اکیلے اتار دیں تو آپ کو معیوب لگے گا کہ آپ کا لباس اتر گیا ہے، اور آپ اکیلے کمرے کے اندر اپنا لباس اتارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس سے آپ اپنے آپ کو معیوب سمجھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کو خامند کے لیے اور خامند کو بیوی کے لیے لباس کہا ہے۔ خامند کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر خامند کی کوئی زندگی نہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، ہم غیروں سے اثر لے کے ہم اس معاشرے کو فالو کر رہے ہیں، اور پھر ہندی معاشرے کے اندر جب کسی بچی کو طلاق ہو جائے تو وہ گل سڑ کے مر جاتی ہے، لیکن اس کی شادی کروانے کے لیے کوئی تیار نہیں، یا وہ خود شادی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کو تانے سننے پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں، مرد کی عمر 40 سال ہو جائے، بیوی فوت ہو گئی یا بیوی کو طلاق ہو گئی تو اس مرد کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اکیلے انسان کی زندگی کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی فوت ہو جائے اور میری فوتگی میں 10 دن باقی رہتے ہوں تو کیا ہے کہ میں پھر بھی شادی کر لوں گا، یعنی 10 دن میری موت کے باقی رہیں اور مجھے شادی کرنی پڑے کہ میں اکیلا ہو جاؤں تو میں پھر بھی شادی کر لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1 ہفتہ میری زندگی کا باقی رہے تو اس کے باوجود اگر میری بیوی فوت ہو جائے تو میں شادی کر لوں گا۔ کیوں؟ کہ بیوی کے ساتھ جو نکاح ہے وہ ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسرا، بیوی خامند کے بغیر، انسان خامند کے بغیر کچھ نہیں، یعنی مرد بیوی کے بغیر کچھ نہیں، اور عورت اپنے خامند کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تو چونکہ انسان کے سب سے قریب لباس ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے کہ تم کیا ہو، ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اسی طرح اگر میاں بیوی اگر کیا ہو کہ کسی سے زیادتی ہو جائے تو کوئی بھی انسان اپنے لباس کو پھاڑتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیوی سے اگر زیادتی ہو جائے تو اس کا معاملہ بجائے اس کے کہ اس کو مارنا پیٹنا، بلکہ اسے درگزر کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اور اسی طرح اگر خامند سے غلطی ہوتی ہے تو بیوی کا یہ کام ہے کہ اس سے درگزر کرے، معاف کرے، اپنے لباس کو پھاڑے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لقمے بنا کے ڈالا کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب کوئی بوٹی کھاتی تو بوٹی کو نوچتی، تو نوچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بوٹی کو پکڑتے اور وہیں سے نوچتے، وہیں سے کھاتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پانی پیتی کسی برتن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی برتن میں اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتی تھی۔ کس وجہ سے؟ محبت کی وجہ سے، کہ بیویوں کے ساتھ کتنی محبت ہو اور بیویاں خامند کے ساتھ کتنی محبت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر پریشان رہنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی اس پریشانی اور ان کی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ اب ذرا سوچیں کہ بیوی خامند کے بغیر اور خامند بیوی کے بغیر کچھ بھی نہیں، مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر کچھ نہیں، جس کر کے شادیوں کا رواج پیدا کیا جائے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوڑ لگاتے، اور کبھی آپ سے وسلم آگے نکل جاتے، کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتی نا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پہچان جاتا ہوں عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہو تو کہتی ہو یا رب محمد، یعنی محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے خفا ہو تو کہتی ہو یا رب ابراہیم، یعنی اے ابراہیم کے رب۔ یعنی اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال تھا۔ اس کر کے جب ایسا مسئلہ ہو جائے، بعض اوقات عورتوں کو طلاقیں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات مردوں میں سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے بیوی فوت ہو گئی یا طلاق یافتہ ہو گئی، تو ان صورتوں میں انسان کوشش کرے کہ جلد سے جلد شادی کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور یہی وہ زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہی کی ہے۔ ہندو معاشرے میں ساری زندگی وہ عورت گل سڑ جاتی ہے لیکن شادی کا ذہن میں سوچتی بھی نہیں، اور لوگ اسے شادی کرنے نہیں دیتے۔ ویڈیو آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا آخرت کی ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔